نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات مسلمان جماعت کو سمجھائی ہے کہ اب تمہارا دنیا میں بین الاقوامی مختلف نظریات و افکار اور مذاہب سے مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں یقیناً تم نے اپنے ان نظریات کو، اللہ کی ان اتاری ہوئی سچی تعلیمات کو تمام دنیا کے باطل نظریات اور افکار پر غالب کرنا ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہ اب دنیا میں تمہاری جدوجہد ایک ہار جیت کی جدوجہد ہے۔ یا تو تم جیت جاؤ گے، دنیا میں اپنا نظام قائم کر لو گے، یا دنیا میں تم ہار جاؤ گے، اور اگر تم ہار گئے تو اسی کے مطابق کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو خود بھی اپنایا اور انسانیت کے لیے بھی اس کو قابل عمل بنایا، یقیناً وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، محض خیالات سے، تصورات سے، خواہشات سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر خاص طور پر اللہ کی اس دین کو دنیا میں غالب کرنا، اس کا نظام بنانا، اس کے مطابق معاشروں کی تشکیل کرنا، اس کے مطابق اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے معاشرتی نظام کو، اپنے ملکی اور بین الاقوامی نظام کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ تو لہذا اس راستے میں آنے والی جو بھی مصیبت ہے، اس مصیبت کا تم نے اگر پورے صبر و استقامت کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر ان کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، تو یقیناً تم کامیاب ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کا یہ قرآن ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مقتدر بھی ہے، کوئی چیز اس کی قدرت اور دسترس سے باہر نہیں ہے، تو ایک سچی جماعت جو اس کی تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے، وہ دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو غالب کرنا چاہتی ہے، تو راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو اللہ کی تائید و نصرت اس جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان رکاوٹوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، وہ غدربود ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ کا کام کرنے چلے ہیں تو پھر راستے میں رکاوٹیں کی تو کوئی مانویت نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ آنی ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ دیکھیں، اللہ کا یہ دنیا کے اندر ایک نظام اور قانون تدبیر کے تحت چل رہا ہے، جس کو اسباب کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا، اس کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ یہاں ہر ایک کام کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کا پھر اس سبب کے نتیجے میں ایک ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسباب ایک طرح کے دوسروں کے پاس زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے تو اپنے اس قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے، وہ یقیناً تم پر غالب آ جائیں گے، ان کی طرف سے تمہیں مصیبتیں پہنچیں گی، لیکن یہ جو آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، ان کے بارے میں تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی در حقیقت اللہ کے اسی قانون کے تحت ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی آنے والی کوئی بھی مصیبت ہو، بغیر اللہ کی اس قانون اور نظام تدبیر کے، بغیر اللہ کی مرضی کے کسی پر نہیں آ سکتی۔ انفرادی طور پر بھی اگر ایک مسلمان اس آیت پر پورا یقین پیدا کر لے تو کبھی دنیا میں وہ مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی دنیا میں اس کو کوئی پریشانی نہیں لاحق ہو سکتی، کہ جو بھی انسان کو مصیبت آئے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، کسی درجے میں بھی، یاد رکھو وہ مصیبت اس کے حق میں آنا ہی بہتر تھی۔
بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. دنیا میں کوئی معاملہ بھی بغیر اللہ کے قانون کے اور اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. یہ حقیقی بات ہے. اس پر یقین اور ایمان راسخ ہونا چاہیے. ابن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ حضرت مجھے تقدیر کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو آپ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے مجھے سنائیں، بتائیں تاکہ میری یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جس قدر بھی آسمان میں مخلوقات ہیں یا زمین میں مخلوقات ہیں، اگر ان کا رب اور مالک ان سب کو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. وہ مالک، اور وہ جب سزا ان کو دے گا تو وہ سزا یقیناً عدل پر مبنی ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. اور اگر آسمان و زمین ساری مخلوقات پر اللہ مہربانی کرنا چاہے، رحم فرمانا چاہے، تو یاد رکھو یہ رحم اللہ کا ان کے عمل سے بڑھ کر ہوگا، وگرنہ ان کا عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ رحم اس درجے کا ان کو حاصل ہو. لیکن اللہ کی مہربانی ہے تو عمل سے بڑھ کر ہی اس کی مہربانی ہوگی. اور پھر یہ فرمایا کہ بات یاد رکھو کہ جو بھی دنیا میں کسی انسان کو کچھ ملنا ہو، کوئی نعمت ملنی ہو، کوئی راحت ملنی ہو، تو وہ اگر اللہ چاہے کہ اس کو ملے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ مل کر رہے گی. اور اگر کوئی کسی کو نعمت نہ ملنی ہو، اللہ یہ چاہے کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو بلکہ یہ تکلیف اور اذیت پہنچے، تو کوئی بھی اس کو اذیت کو روک نہیں سکتا. وہ اذیت اور تکلیف اسے ضرور پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے وَلَا وِجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ شَيْءٍ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر سارے اکٹھے ہو کر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں، نقصان کرنا چاہیں، تو یاد رکھو اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں نقصان لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا. اور اگر سارے اکٹھے ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. سارے مل کر تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہیں تو ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے طے کر دیا. ایک مسلمان کا اگر اس بات پر یقین ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ درجہ ہوتا ہے رضا و تسلیم کا، کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر ایک صورت کا وہ پورے رضامندی کے ساتھ سامنا اور مقابلہ کرتا ہے. اپنی اپنے طور پر وہ پوری جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے قوانین اور اس کے بتائے ہوئے اسباب کو اپناتا ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں کمی، کوتاہی اور غلطی ہو رہی ہوتی ہے. اس غلطی کو دیکھنا چاہیے. اللہ کوئی مصیبت پہنچائے تو یاد رکھو وہ مصیبت اس کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے وہ مصیبت نہیں آ سکتی. اگر انسان اس کی تہہ میں جائے گا، اس کی حکمت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، تو وہ یقیناً فیصلہ کرے گا کہ یہ مصیبت آنا ہی میرے حق میں بہتر تھی. اگر یہ مصیبت نہ آتی تو شاید میں جس درجے میں یا جس مقام پہ اب کھڑا ہوں یہاں نہ کھڑا ہوتا. اس لیے یہ یقین پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یاد رکھو اللہ کی اجازت سے آتی ہے، بغیر اللہ کی مرضی کی مصیبت نہیں آ سکتی. اس کو بلکہ یوں سمجھیں ایک مثال سے، جیسے کہ ایک کیشیئر ہوتا ہے کسی فرم میں، فیکٹری میں، کسی بھی ادارے کا ایک کیشیئر ہے. اس کی مالک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم نے ہر ایک کو اتنی رقم دینی ہے مہینے کے بعد، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس کا اتنا وظیفہ ہے، تم نے ان کے درمیان میں اس کو بانٹنا ہے. اب وہ اس کے مطابق اس پیسے کو، روپے کو تقسیم کر رہا ہے، لیکن کیا یہ دے رہا ہے؟ نہیں، یہ تو اپنے پاس سے پیسے نہیں دے رہا، یہ تو پیسے مالک کے ہیں.
مالک نے صرف اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے یہ پیسے تقسیم کرنے ہیں اس طریقے کے مطابق۔ بالکل ایسے ہی دنیا میں جو انسانوں کو نعمتیں ملتی ہیں، راحت ملتی ہے، کسی انسان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یاد رکھو وہ فائدہ پہنچانے والا درمیان میں جو انسان ہے وہ در حقیقت ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اصل پیچھے فائدہ پہنچانے والا جس کے اختیار اور قدرت میں سب کچھ وہ نعمت ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کسی کو تکلیف مثلاً ہوتی ہے، اسی فرم کے اندر کسی کی چھٹی کروا دی جاتی ہے، کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ سزا اس مالک کے کہنے پر دی جا رہی ہوتی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ سزا نہیں مل رہی ہوتی۔ تو دنیا میں انسان کو جو سزا ملے یا تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی پہنچتی ہے۔ اور یہی بات سورہ حدید میں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہاں تو اور بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، من کے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یاد رکھو کوئی مصیبت بھی زمین میں یا تمہاری اپنی ذات میں تمہیں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی ہم نے اس کو طے کیا ہوتا ہے، من قبل ان نبرأ الا فی کتاب، وہ ہماری کتاب میں موجود ہوتی ہے اور پہلے سے ہی ہم نے اس کو لکھ دیا ہوتا ہے اور طے کر دیا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جب ایک انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ ہر آنے والی مصیبت جو مجھے پہنچی ہے یقیناً یہ میرے مالک کی مرضی سے آئی ہے، اور یہ بھی اسے یقین ہو کہ میرا مالک 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور یہ مصیبت ہی میرے حق میں بہتر تھی، تو پھر اس میں مایوسی نہیں آتی، پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں یاد رکھیں مسلمانوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں ان کے راستے میں تکلیفیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی انہیں جھیلنی پڑیں، دشمن نے کئی موقعوں پر بڑا سخت نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تو مسلمان کا جب اللہ کی ان احکامات پر یقین ہوتا ہے تو اس میں مایوسی نہیں آتی، وہ اپنا کام آگے بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک موقع پر شکست ہو گئی تو وہ یہ نہیں مایوس ہو کر بیٹھ جائے، وہ دوسرے طریقے سے تیار ہو کر پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح انفرادی زندگی میں بھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان اور یقین پیدا کر لیتا ہے تو یاد رکھو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ اس کو اس مصیبت کی حکمت سمجھا دیتا ہے، اس کے دل میں اس کی مصیبت جو آ رہی ہے اس کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے مایوس وہ نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہے تو جب مومن آدمی ایک عام آدمی کو جب اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی تو کم از کم وہ رضا و تسلیم کا پیکر بن جائے کہ یار اللہ کا جو بھی میرے بارے میں فیصلہ میں اس پر راضی۔ ایک مسلمان کی شان تو ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ کالمیت فی ید الغسال، ایک میت جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پلٹتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، میت آگے سے کوئی اس کا مزاحمت اس سے نہیں کر سکتا، آگے اس کے مقابلے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان وہ اللہ کے ہاتھ میں یوں ہی ہو۔ ایک شاہ جی دولہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، ایک دفعہ دریائے جمنا میں سیلاب آیا، طغیانی آئی، اب وہ ظاہر سیلاب اتنا تھا کہ وہ آس پاس کی بستیوں کو لے اڑتا، تو لوگوں نے وہاں بند باندھنا شروع کر دیا بستی کے اردا گرد، تاکہ وہ جو قریب بستیاں تھیں کہ پانی کچھ کم از کم بستی میں نہ داخل ہو۔ اسی بستی میں حضرت شاہ جی دولہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رہتے تھے، پانی کا زور تھا، لوگوں نے کہا کہ یار وہ بند باندھنے کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ جی کو لے کر آئیں، ان سے دعا بھی کروائیں کہ یہ بند کم از کم جو ہے ہم باندھ تو رہے ہیں لیکن پانی کا رخ دوسری طرف ہو جائے۔ حضرت شاہ جی دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا، انہوں نے کسی پکڑ کر اس بند کو ہی توڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، ہماری مدد کریں، الٹا آپ وہ کام کرنے چلیں۔ تو اس موقع پر حضرت نے جو ایک بات سمجھانی چاہیے وہ یہ فرمایا انہوں نے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ،
یعنی اگر میرا مولا ہی اس بستی کو ڈبونا چاہتا ہے، غرق کرنا چاہتا ہے، تو میں شاہ دولہ بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ ڈوب جائے۔ یعنی مجھے تو اللہ کی رضا مطلوب ہے، چاہے میری اولاد چلی جائے، چاہے میرا مال چلا جائے، جو بھی کچھ چلا جائے، مجھے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ مجھے یہ مال و دولت نہیں بنانا، یہ اپنی راحت میرے پیش نظر نہیں ہے۔ میرے پیش نظر تو اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ مجھے تکلیف ہی پہنچانا چاہتا ہے کہیں، تو میں اس تکلیف پر بھی راضی ہوں۔ اگر ایک انسان وہ نعمت تو ملے تو بڑا خوش رہے، کہے کہ واہ میرا مالک کتنا ہی مہربان ہے، ماشاء اللہ، اور اگر کہیں کسی موقع پر کوئی تکلیف اور اذیت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور وہ گھبرا جائے اور پھر گلا شکوہ کرنے لگ پڑے۔ آج مسلمان بھی گلا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، مایوس ہوا بیٹھا ہوتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا مصیبتوں کے لیے، میں ہی تکلیف کے لیے رہ گیا تھا، تو یاد رکھو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا بندہ ہے، نعمت کا بندہ ہو سکتا ہے۔ اسی کو اکبر نے کہا نا، اکبر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اکبر وہ آدمی تھوڑا ہی ہے کہ جو ایک حالت آئی تو پھر مالک کو بھول گیا، عیش نعمت ملی تو پھر وہ عیش میں ہی ایسا لگ گیا کہ اپنے مالک کو نہیں اس نے یاد رکھا کہ یہ عیش آ کے در سے رہی ہے۔ اور اگر تیش یعنی مصیبت اور تکلیف آئی تو پھر واویلا کرنے لگ پڑا، جزا فضا کرنے لگ پڑا، مایوس ہو گیا، ایسا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مصیبت بھیجنے والی وہ ذات ہے جو میرے اندر در حقیقت میری اس کمزوری اور سستی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مصیبت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذرائع ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ بندے پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے خفیہ جو اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، جو جوہر رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو اور بہتر انداز سے بروئے کار لاتا ہے، تو اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ مزید جو ہے، اس کو مثال کے طور پر قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، اس کی مصیبت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی، اور اس کو ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتی کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی اپنی غلطی ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ در حقیقت تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ غلطیاں انسان کی ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ پیچھے اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنی تکلیف پہنچنی چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے حوالے سے فکر مند ہو جاتا ہے کہ آئندہ میں ان غلطیوں کو نہ دہراؤں جس کی وجہ سے یہ مجھے تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ تو جب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اسی کی طرف سے آئی ہے، غلطی کہیں مجھ سے ہو رہی ہے۔ جیسے اولاد مثال کے طور پر پڑھ نہیں رہی یا کوئی اور خرابی میں مبتلا ہے، تو باپ جو ہے نا خاص طور پر بسا اوقات اپنے اس بیٹے کا کوئی نہ کوئی اس کا خرچہ پانی بند کر دے گا یا کوئی نہ کوئی اسے اذیت اور تکلیف پہنچائے گا۔ اب اس کے پیچھے دشمنی اور عداوت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس بچے کی غلطی کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ خرابی اس سے دور ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے یاد رکھو کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ تمہیں اس حوالے سے اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو جس نے اللہ پر یہ ایمان اور یقین پیدا کر لیا تو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے یہاں اس خطے کی آزادی کے حوالے سے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میاں مجھے کہنا کہ اے محمود الحسن تم میرے پاس آسمانوں میں آ جاؤ، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ میں کیسے آ سکتا ہوں، بلکہ میں یوں کروں گا کہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی دیکھوں گا، وہاں پہنچوں گا، وہاں پہنچ کر اس پر کھڑا ہو کر میں ہاتھ اٹھا کر کہوں گا کہ یا اللہ یہاں تک تو میں پہنچ سکتا تھا، پہنچ گیا ہوں، اب اوپر اٹھانا تیرا کام ہے، مجھے اٹھا لے، جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت کہ تم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔
نتائج تمہارے حق میں نکلیں یا نہ نکلیں اس کی پرواہ نہ کرو۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، حکام نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جمعے کا دن آتا ہے، وہ پوری طرح تیار ہوتے ہیں، جیسے جمعے کے لیے لباس پہننا، جمعے کے وقت وہ نہانا، خوشبو لگانا، تیار ہونا، یہ تیار ہوتے ہیں اور دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کھلتا تو واپس آ کر ظہر کے فرض پڑھ لیتے۔ بعض وہاں دوسرے جیل کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہر جمعے کو تیار ہوتے ہیں ایسے جیسے آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ دروازے پر پہنچتے ہیں اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیل سے باہر نہیں جا سکتے، جیل کے دروازے بند ہیں، تو پھر آپ یہ سارا ڈرامہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میرے ذمے جو کام ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں میں وہ اتنا کرتا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کل یہ تو اللہ میاں کو میں کہہ سکوں گا کہ یا اللہ جو میری بساط اور طاقت میں تھا میں نے وہ کیا، جو میری طاقت میں نہیں تھا تو اس کا میں مکلف بھی نہیں، تو نے اس کا مجھے پابند بھی نہیں بنایا، مجھے پابند اسی کا تو نے بنایا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں، تو جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ تو انسان پہلے ہی سے ایک سوچ کر بیٹھ جائے یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ اس کی خرابی ہے۔ اپنی طاقت و بساط کے مطابق تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر یاد رکھو ہمارے رسول کی ذمہ داری تم سے زبردستی اطاعت کروانا نہیں ہے، اللہ کے قوانین پر چلانا زبردستی طور پر یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا کام یا ان کی ذمہ داری تو اللہ کے احکامات تم تک صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے، دلائل کے ساتھ اچھے انداز سے تمہارے تک اللہ کے پیغامات کا پہنچانا، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے پوری کر دی ہے۔ اب اطاعت نہیں کرو گے، کوتاہی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور کیوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کائنات کا معبود، اس کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے جس کی تم فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا ہے اور کسی اور شخصیت اور ذات اور نظریے کو سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلنا، یہ ایمان والی جماعت کے لیے قطعاً زیبا نہیں ہے۔ انہیں ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اسی کے نتیجے میں اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔